اور جو لوگ زکات نہیں دیتے ہیں ان کے لیے کیا وعید ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتے ہیں جن لوگوں کو میں نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مال دیا ہے، دولت دی ہے، اور وہ مال اور دولت میں اللہ کا حکم ادا نہیں کرتے، زکات نہیں دیتے ہیں، یہی مال، یہی دولت، یہی سرمایہ میدان محشر پہ جہنم کے آگ کے انگارے ہوں گے، اور فرشتے ان انگاروں کو اٹھا کے ان کے ماتھے، اس کی پیشانی، اس کے پیٹ، اس کے پیٹھ، اس کے بغل، اسے داغتے رہیں گے۔ قرآن کریم میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جن لوگوں کے پاس سونا چاندی ہے لیکن وہ اللہ کے زکات، اللہ کے حکم نہیں پورا کرتے ہیں، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، ان کے پیشانی، ان کے پیٹ اور پیٹھ اور ان کے بغل قیامت کے دن آگ کے صورت میں اللہ رب العالمین اسے، فرشتے اسے داغیں گے اور کہے گا اسے یہ کہا ہَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ تمہارا وہ مال ہے جس سے دنیا میں بنڈل بنا کر کے تم اپنے تجوریوں میں رکھتے تھے، هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، اب ان کا ذائقہ آج چکھ لو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس آدمی کو اللہ رب العالمین نے مال دیا ہے، من اتاہ اللہ مالا، جس کو آدمی کو اللہ مال دے دے، فلم یؤدی زکاتہ، وہ آدمی اس مال کی زکات نہیں دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ہیں وہ سٹی حساب کرتے ہیں، بس مولوی صاحب کچھ فقیر آتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں، میں اس کو بس یاد کرتا ہوں، اس کو تھوڑا بہت دے دیتا ہوں، اور نیت میں نے کی ہے زکات کی، پورا حساب میرے سے نہیں ہوتا ہے۔ پورا حساب وہ کرتے کیوں نہیں ہے؟ اس لیے اگر پورا حساب وہ کر لے گا اس کی زکات لاکھوں کی نکلے گی، اور یہ دیتا ہے ہزاروں، ہزار، چند ہزار روپے دیتے ہیں، کہتے ہیں بس جی مولوی صاحب، جی مولانا صاحب، جی مفتی صاحب، بس ہم زکات دیتے ہیں، جو غریب آتے ہیں، جو چاندے والے آتے ہیں، جو دے دیتے ہیں۔ نہیں نہیں بھائی، زکات ایک ایک پائی کا حساب کرنا ہے۔ بہت سے لوگ زکات میں کیا کرتے ہیں، جس قیمت پہ چیز خریدی ہے اسی قیمت کے حساب سے، مثلا آپ نے مٹیریل مال خریدا ہے 10 لاکھ کی، اب وہ زکات بھی 10 لاکھ کی، حالانکہ اس کی قیمت بڑھ گئی، ابھی 18-20 لاکھ روپے، اس کی زکات آج کی ویلیو کے مطابق، آج کی قیمت کے مطابق ادا کرنی ہے، نہیں وہ قیمت خرید معتبر نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس کو اللہ مال دے فلم یؤدی زکاتہ، وہ اپنے مال کی زکات نہیں ادا کرتا ہے، مسل لہ مالہ شجاعا اقرع، قیامت کے دن اسی کا مال ایک اژدہا بن کے اس پہ مسلط ہوگا، یہی مال سانپ کی شکل میں ہوگا، یہی مال آگ کے انگارے کی شکل میں ہوگا، جس مال کو اللہ نے تجھے دیا ہے اور تم غریب کا حق زکات صدقات نہیں دے رہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی مجھے مال میں نقصان ہو گیا، کہتے نہیں کہتے نقصان ہو گیا، بس کسی کو مال دیا تھا، پیسے ہڑپ کر دیا، پیسے لے کر گیا، اب واپس نہیں کیا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نقصان ہو گیا، جی مال چوری ہو گیا، جی پیسے چوری ہو گئے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ کے حقوق کو ادا نہیں کیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تلف مال فی بر ولا بحر الا بحبس زکات، سمندر اور خشکی میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کسی کا مال جو ضائع ہوتا ہے کسی اور وجہ سے نہیں ہوتا ہے، الا بحبس زکات، مگر زکات روکنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو آدمی زکات کو روک لیتا ہے نا تو پھر اس کے مال کو نقصان ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما خالطت الصدقۃ مالا الا اهلكت، جس آدمی کے سرمایہ میں زکات کا مال مکس ہو گیا، زکات کا مال رہتا ہے، وہ پیسہ رہتا ہے، غریب کو دینا تھا انہوں نے نہیں دیا، الا اهلكت ہو، وہ پورے اس مال کو ہلاک کر دیتا ہے، ڈوبا دیتا ہے۔ اس لیے زکات دین اسلام کے ایک اہم عبادت ہے، ایک اہم حکم ہے۔ زکات دینے سے سکون ملتا ہے، زکات دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے، زکات دینے سے دنیا میں مصیبتوں سے، تاوانوں سے، نقصانات سے آدمی کی بچاؤ ہوتا ہے، اور میدان محشر پہ قیامت کے دن قبر میں میدان محشر کے عذاب سے نجات ملے گی۔ ایک حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 5 عذاب، اللہ کے 5 عذاب لوگوں کی 5 اعمال کی وجہ سے آتا ہے۔
خمسن بخمسن، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 5 عذاب 5 گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں قیل یا رسول اللہ وما خمس بخمسن، وہ 5 عذاب 5 گناہوں کون سے گناہ ہے جس کے بدلے میں اللہ رب العالمین مسلمانوں کو 5 عذاب میں مبتلا کرے گا؟ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا ما نقض قوم عہد العہد الا سلط علیہم عدو، جو قوم وعدہ خلافی کرنا شروع کر دے، وعدہ کر لیا پھر مکر گیا، بھئی آپ نے وعدہ کیا تھا، یار میں ایسی مذاق کر رہا تھا، میں سیریس نہیں کہہ رہا تھا۔ مذاق کیا مطلب ہے؟ المؤمن اذا وعد وفا، مومن تو صفت یہ ہے کہ جب کسی سے زبان کر لے، وعدہ کر لے، پھر اس کو پورا کرنا لازم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، جو وعدہ تم کسی سے کر لو، چاہے مسلمان سے کرو غیر مسلم سے کرو، اس کو پورا کرو۔ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدے کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس قوم کے اندر وعدہ خلافی شروع ہو، اللہ رب العالمین دشمن ان پر مسلط کرے گا۔ آج ہمارے دشمن کہاں ہے، کہاں سے مسلط ہے؟ وہ اشارہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی جی کل بھی اسی طرح بات تھی جیسے تو بتا رہے تھے۔ ان کے کہنے کی وجہ سے معصوم لوگوں کے گناہوں، معصوم لوگوں کے خون ہم نہیں بہاتے، ہماری حکومتیں نہیں کرتے۔ اب آپ کو ہم سے زیادہ پتہ ہے، سب کو معلوم ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ کے اس حکم کو توڑ دیا، وعدہ۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وما حکموا بغیر ما انزل اللہ الا فشا فیہم الموت، جس قوم کے اندر ان کی عدالتیں، ان کے وکلا، ان کے ججز، ان کے قاضی دین اسلام سے ہٹ کر فیصلے کریں گے، ان کے اندر موت زیادہ ہوگی، اموات ہوں گے، قتل و قتال ہوں گے۔ لا يعلم القاتل ولا المقتول، نہ قاتل کو پتا ہے کہ میں اس کو کیوں مار رہا ہوں، نہ مقتول کو پتا ہے مجھے کیوں مارا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس میں قتل و قتال، ان میں موت زیادہ ہوگی۔ کیا وجہ ہے؟ کہ انہوں نے کیا کر دیا؟ اللہ کے حکم کے، اللہ کی کتاب کے علاوہ فیصلے۔ آج ہمارے فیصلے کس پہ ہو رہا ہے؟ اسلامی نظریاتی کونسل وہ کئی سالوں سے وہ خاموش ہے، اس کے پاس اختیار ہی نہیں کوئی، اس کے خلاف ایک پٹیشن، ایک درخواست دائر ہو، بس اس کا حکم کل عدم ہو جاتا ہے۔ ہم اسلام سے دھوکہ کر رہے ہیں، ہم اسلام کے ساتھ دھوکے کر رہے ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین تو دلوں کا مالک ہے، اللہ رب العالمین ہمارے معاملات کو ٹھیک نہیں کرے گا۔ زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اور عمل کرتے ہیں غیر اللہ والے، کفار والے۔ اس لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 5 سزائیں، عذاب وہ 5 گناہوں کی وجہ سے ہے۔ جس قوم کے اندر وعدہ شکنی کرتے ہیں تو دشمن اس پر اللہ مسلط کرے گا۔ اور وما حکم، جو قوم اللہ کے حکم کے خلاف فیصلے دیتے ہیں، اللہ رب العالمین ان میں موت، قتل و قتال کو زیادہ کرے گا۔ وما منعوا الزکاة الا حبس عنهم المطر، اور جس قوم کے اندر زکوٰۃ کی ادائیگی کم ہو، زکوٰۃ کی ادائیگی نہ ہو، اللہ رب العالمین رحمت کی بارشیں اور برکات ان سے لے لے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں پیسے بہت ہے لیکن برکت نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ بارش نہ ہو، بارشیں ہوں گی یا بے وقت ہوں گی، بارشیں ہوں گی بجائے فائدے کے نقصان ان بارشوں کا ہوگا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے۔ وَلَا تَفُّوا الْمِكْيَالَ إِلَّا حُبِسَ عَنْهُمُ النَّبَاتُ وَأُخِذُوا بِالسِّنِينَ، اور جو لوگ، نبی علیہ السلام نے فرمایا جن لوگوں کے اندر ناپ تول میں کمی ہو، اللہ رب العالمین قحط سالی میں ان کو مبتلا کرے۔ اس لیے زکوٰۃ دین اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے۔ اللہ رب العالمین صحیح حساب کرنے کی اور زکوٰۃ دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب زکوٰۃ کن لوگوں پہ ہے، کیا کیا شرائط ہے زکوٰۃ کے، انشاءاللہ زندگی رہی زکوٰۃ کس مال میں ہے، کتنی مقدار مال ہو ان میں زکوٰۃ ہے، اور کس بندے، کس آدمی پہ زکوٰۃ ہے، انشاءاللہ زندگی رہی کل مغرب کی نماز کے بعد اس وقت یہ بقیہ زکوٰۃ کے مسائل عرض کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے اس بیٹھنے کو اپنے برگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔